خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب عارف علی صاحب ابن فیاض حسین صاحب کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرماتے ہیں۔ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم
تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازہ بلند سلوات بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ایک مجلس اس سے قبل برپا ہو چکی، مکمل مجلس، کامیاب مجلس، کہ خدا قبول کرے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ میرا نام بھی آج ذکر حسین کرنے والوں کی فہرست میں درج ہو جائے۔ تو چند لمحے آپ سے گفتگو ہے، کوئی طویل گفتگو نہیں ہے، مگر توجہ شرط ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد حضرت کا ارشاد گرامی ہے، تینا قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء۔ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی
کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور فرمائیے، فرماتے ہیں قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسے کہتے ہیں حکمت کلام معصوم، اسے کہتے ہیں معجزہ کلام امام۔ اسی لیے کہا گیا ہے کلام الامام امام الکلام۔ امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے، دوا نہیں کہا۔ پہلے نظر بیٹھے ہیں، دوا نہیں کہا، شفا کہا۔ مولا دوا کیوں نہیں کہتے؟ آنے والے زمانے کے منافق کی حیثیت جانتا ہوں، اگر دوا کہہ دوں گا تو منافق سر کھجا کے کہے گا دوا کھائی تو تھی، فائدہ کہاں ہوا؟ اللہ اکبر، صلوات بھیجے بابا دے بلند۔ ایک صلوات بھیجے بابا دے بلند۔ آنے والے زمانے میں منافق یہی کہے گا دوا کھائی تو تھی، فائدہ کہاں ہوا؟ تو میں دوا نہیں کہہ رہا ہوں، میں شفا کہہ رہا ہوں، مگر آؤ علاج کے لیے آؤ تو صحیح۔ کربلا کا دروازہ کھلا ہے، کربلا کے رستے کھلے ہیں، آ جاؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں کہ کیسے شفا ملتی ہے۔ میرے جد حسین کی قبر کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیے اوکا صاحب، یہ کیا کہ مٹی میں شفا؟ میں یہ نہیں جانتا مٹی میں شفا ہے یا نہیں یا کیسے ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہہ کون رہا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہہ کون رہا ہے، اس لیے کہ معیار کلام، وزن کلام متکلم کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ایک بات میں کہوں اس کا وزن کچھ اور ہوگا، وہی بات کوئی ایک بہت بڑا عالم دین کہہ دے اس کا وزن کچھ اور ہوگا، اور وہی بات سیستانی صاحب کے ہاں سے آ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں۔ تو جیسے جیسے معیار بدلتا جائے گا ویسے ویسے وزن کلام بدلتا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے یہ کہا کس نے؟ کہا اس نے، جملہ کہہ رہا ہوں، اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں، کہا اس نے ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلاتا ہے۔ میرے چھٹے امام کا لقب کیا ہے؟ صادق آل محمد، سچوں کے گھرانے میں سچا۔ ان کا سچوں کا گھرانہ کیا کہنا چاہتے؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، نصارہ نجران نے کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، نصارہ مان چکے ہیں یہ سچے ہیں۔ کیا تم نصارہ سے بھی گئے گزرے ہو؟ نصارہ مان چکے ہیں یہ سچے ہیں، تو سچوں کے گھرانے کا سچا کہہ رہا ہے کہ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کل بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ان کا کیسے شفا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے خدا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قبر حسین کی مٹی میں کیسے شفا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے خدا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے قرآن کلام اللہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے جنت ہے، کیسے حوریں ہیں، کیسے کوثر ہے، کیسے سلسبیل ہے، کیسے غلمان ہے، کیسے قیامت کا تصور ہے، کیسے جنت اور جہنم ہے، کیسے آدم ہے، کیسے نوح ہے، کیسے ابراہیم ہے، کیسے موسیٰ ہے، کیسے عیسیٰ ہے۔ ارے توحید پرست ہو، فرزندان توحید ہو، ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، حضور ہیں فرزندان توحید میں۔ ہائے 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 ہائے،
اللہ اکبر. کیسے خدا ہے بتاؤ؟ ملے ہو، پہلو میں بیٹھے ہو، مصافحہ کیا ہے، بات چیت کیوں کا توبہ کیجئے. وہ جسم کہاں رکھتا ہے؟ تو جب جسم نہیں رکھتا تو محشر میں تخت پر بٹھانے کا ارادہ کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری. میں آپ کا عقیدہ جو عقیدہ امامیہ ہے اس کی وکالت کر رہا ہوں. بھائی جب جسم نہیں رکھتا تو محشر میں تخت پر بٹھانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر. خود دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں. وارے سجولی، خدا تجھے سلامت رکھے. خود دوزخ سے بچنا چاہتے. عقیدہ نجس کیا ہے؟ العیاذ باللہ. میں تو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو کیسے خدا ہے، کیسے جنت ہے؟ گئے ہو، دیکھی ہے جنت. ان کا جنت یہاں کہاں دیکھیں گے؟ ہم سے پوچھو. ان کا آپ نے دیکھی؟ ہم نے کہا دیکھی ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھی ہے. ان کا بھی مرے نہیں. دیکھی کیسے؟ کربلا گئے تھے، جنت گئے تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند سلوات. کربلا جنت دیکھی؟ ہاں ہم نے دیکھی ہے. کہاں؟ کربلا گئے تھے، دیکھا ہے. کوثر کا ذائقہ چکھا ہے، ہم نے چکھا ہے. کیسے؟ سبیل کا پانی لگا ہوا تھا، پیا. جنت کی ہوا کھائی ہے؟ ہم نے کہا کھائی ہے. کہاں کھائی ہے؟ عباس کا پرچم لہرا تھا. ذرا غور فرمائیے، یہ کوئی لفظوں تک بات محدود نہیں ہے. اس کے بطن میں جائیے تو عین حقیقت آپ کو یہی نظر آئے گا. اچھا تو کیسے جنت گئے؟ نہیں. اچھا کیسے کوثر ہے بتاؤ، کیسے سلسبیل ہے بتاؤ. ہم سے پوچھ رہے ہو مٹی میں شفا کیسے ہے؟ بتاؤ. اللہ کیسے آئے؟ جنت کیسے آئے؟ کوثر کیسے ہے؟ حوریں کیسے ہیں؟ قرآن کیسے؟ ان کا توبہ کیجئے. حضور نے کہا اللہ ہے تو ہے. حضور نے کہا جنت ہے تو ہے. حضور نے کہا کوثر ہے تو ہے. حضور نے کہا حوریں ہیں تو ہیں. تو جس طرح حضور نے کہا اللہ ہے تو ہے، حضور نے کہا جنت ہے تو ہے، حضور نے کہا کوثر ہے تو ہے، اسی طرح امام صادق نے کہا مٹی میں شفا ہے تو ہے. اللہ وقت بدلا ہے، زبان تھوڑی بدلی، لہجہ تھوڑی بدلا. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. صاحب سمجھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بیاض دل پر لکھیے گا. سمجھ میں نہیں آتا مٹی میں شفا. ارے سمجھ میں کیسے آئے؟ اچھی مٹی کے بنے ہوتے تو سمجھتے. اہل زبان کے درمیان نہ کہوں تو کہاں کہوں گا. میاں اچھی مٹی کے بنے ہوتے تو سمجھتے کہ مٹی میں شفا کیسے ہے. اللہ اکبر. دنیا چاند پر جا رہی ہے، تم اسی میں الجھے ہوئے ہو. مٹی میں شفا کیسے؟ کربلا کی خاک کو فقط مٹی نہ سمجھنا، کیمیا ہے کیمیا. میں کہوں نہ مانیے، میر انیس کہیں گے جب تو مانیے گا. کہتے ہیں غبار رہے کربلا ہو گئی. ہائے غبار انیس، غبار رہے کربلا ہو گئی، میری خاک بھی کیمیا ہو گئی. غبار رہے کربلا، غبار کربلا بھی نہیں کہہ رہے ہیں.
غبارے رہے کربلا ہو گئی، میری خاک بھی کیمیا ہو گئی۔ کربلا کی مٹی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اچھی مٹی کا بنا ہونا چاہیے۔ تو کربلا سمجھ مٹی کو اتنا بڑھائے دے رہے، خود کاہے کے بنے ہو؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آئے بلند نعرے تلوار، صرف ہنس کے نکا لیے گا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ وہ کہا مٹی کو اتنا بڑھائے دے رہے، آپ کاہے کے بنے ہیں؟ سونے چاندی کے؟ آپ بھی تو مٹی ہی کے بنے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ کمال ہے مٹی کا بنا ہوا خلیفہ بن جائے۔ تمہیں مٹی کے اوپر اعتراض ہے؟ مٹی کی اتنی عظمت کیسے؟ مٹی کی اتنی عظمت کیسے؟ مٹی کی اتنی عظمت کیسے؟ یہ وہ کہتے ہیں جو مدینے کی گلیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کربلا کی مٹی میں شفا کیسے؟ مٹی کو اتنا بڑھائے دے رہے ہیں۔ ارے مٹی تو مٹی ہے، مٹی کی کیا اہمیت ہے؟ سبحان اللہ، بغض اہل بیت میں عقل ایسی رخصت ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا یہ تو بتاؤ، مٹی کی توہین کر رہے ہو، وہ آدم کاہے سے بنے تھے جن کو سجدہ کروایا گیا؟ ہائے 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 ہائے، وہ آدم کاہے سے بنے جن کو سجدہ کروایا گیا؟ اور سجدہ بھی کس سے کروایا گیا؟ خاکی مخلوق سے نہیں۔ ابھی تو خاکی مخلوق ہے ہی نہیں نا، نوری مخلوق سے مولانا سجدہ کروایا گیا نا بھائی۔ تو جب نوری مخلوق سے سجدہ کروایا گیا آدم کو، آدم بنے کاہے سے؟ مٹی سے بنے۔ اس کا مطلب مٹی میں یہ جوہر ہے کہ اسے نور سجدہ کرے۔ دعائیں چاہتا تھا جملے پر، مگر کوئی بات نہیں، مٹی میں وہ کمال ہے کہ اسے نور سجدہ کرے۔ تو جو نورانی مخلوق تھے انہوں نے تو آدم کو سجدہ کر لیا، مگر ایک تھا جو اکڑا، اس کا نام ابلیس۔ اس نے کہا کہ خدا حسین کا واسطہ بیاض دل پر لکھیے گا۔ اس نے کہا، یہ مولانا ادھر تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھیں۔
صلوات پڑھ لیں مل کے. غلام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کربلا کی خاک کی بات آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مٹی کی اتنی اہمیت کیوں؟ مٹی کی اتنی اہمیت کیوں؟ مٹی کی اتنی اہمیت کیوں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا وہ آدم کاہے سے بنے جنہیں مسجود ملائکہ قرار دیا؟ مٹی ہی سے بنے نا. کبھی نے سجدہ کرو، نوری مخلوق نے سجدہ کر لیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، نہ کیا تو ابلیس نے اکڑا، فلسفہ جھاڑنے لگا، منطق بیان کرنے لگا. میں سجدہ کیسے کروں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ہائے ہائے ہائے، میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنے. اللہ کی تو مانتے نہیں ہو، ابلیس ہی کی مانو. ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اس لیے کہ یہ مٹی سے بنے، میں سجدہ نہیں کروں گا. معلوم ہے ابلیس کا مزاج یہ ہے، اس کے سامنے مٹی رکھ دیجئے سجدہ نہیں کرے گا. مجھے جو کہنا تھا شاید میں کہہ چکا. مزاج شیطان یہ ہے، سامنے مٹی رکھ دیجئے. میرے مولا آپ کو اچھا رکھے، سجدہ نہیں کرے گا. کیوں؟ مٹی سے عداوت ہے. مٹی سے کیوں عداوت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تینت کہاں کی ہے جو مٹی سے عداوت ہے؟ مٹی سے عداوت ہے کہ یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں، لہذا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. میں سجدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی وہ ہے کہ اگر اپنا جوہر اور اپنا کمال ظاہر کر دے تو مسجود ملائکہ ہو جائے. وہ فرق اتنا ہے، کسی کو سجدہ ہوتا ہے، کسی پر سجدہ ہوتا ہے. میں سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے. علماء فاضل، ہمارے بزرگ علماء کیا کیا نکات اور کیا کیا گوشے انہوں نے نہیں نکالے، مگر یہ معجزہ ذکر اہل بیت ہے کہ جب ان کا ذکر چھیڑیے کوئی نہ کوئی پہلو آتا ہے، ذہن روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے. یہی تو معجزہ ہے. تو علماء یہاں پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس نے یہ تو کہہ دیا کہ میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے بنے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. کبھی وہ دونوں کی فطرت پر غور کر لیتا ہے. آگ ہے خائن، خیانت کار، مٹی ہے امانت دار. آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں، آپ سے زیادہ کون سمجھے گا. آگ ہے خیانت کار، مٹی ہے امانت دار. آگ کے سپرد ایک دانہ کیا پورا گھر کر دیجئے. لمحوں میں جلا کے رات کر دے گی، پھر آئیے آگ سے مانگنے میرا گھر واپس کر. آپ غور فرما رہے، یہ ہے آگ، یہ خیانت کار ہے. مٹی امانت دار ہے، ایک دانہ کسان دیتا ہے 70 لوٹا دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دانہ دیتا ہے، 70 دانے مٹی لوٹا دیتی ہے. اسی لیے
مٹی سے خلیفہ بنایا تاکہ امت کا مستقبل محفوظ رہے. اسی لیے مٹی سے خلیفہ بنایا تاکہ امت کا مستقبل محفوظ رہے. تو آگ کا کام ہے جلا دینا، مٹی کا کام ہے 1 کا 70 لوٹا دینا. مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ارے واہ، پورا مجمع بول اٹھا. کیا کہتے ہیں؟ تراب. تو مٹی کو کہتے ہیں تراب. علی کو کیا کہتے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازِ بلند سلوات. تو مٹی کو کہتے ہیں قبلہ تراب. علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں ابو تراب. اب ہم سے صدیوں سے یہی ایک سوال، ارے 2 آنسو پہ جنت، 2 آنسو پہ جنت، 2 آنسو پہ جنت. علی کمال کر رہے جب تراب 1 کا 70 دے سکتی ہے. ابو تراب ہے رسول اللہ. یہی گھسا پٹا سوال، لفظوں کے نئے نئے لبادے پہنا کے بازار میں سجائے جاتے ہیں. یہ 2 آنسو پہ جنت، یہ 2 آنسو اتنے اہم ہے. بات آنسوؤں کی نہیں، ہم یہ کہاں کہہ رہے آنسو، ہم یہ کہہ رہے انہوں نے کہا ہے. بات آنسو کی تھوڑی ہے، بات ان کے کہنے کی ہے. اور یہ وہ نہیں ہے جو کہے اور بھول جائیں. ایسی یادداشت تو آپ ہی کی ہے، پہلے بخیل کہیے بعد میں بھول جائیے. یہ وہ گھرانہ نہیں ہے کہ جو وعدہ کر کے بھول جائے. تو مٹی ہے تراب، علی مرتضیٰ ہیں. یہ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہے، پانی، مٹی. 3 حصہ تری، 1 حصہ خشکی. جو خشکی ہے اسے کہتے ہیں زمین، جو تری ہے اسے کہتے ہیں پانی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مٹی کا نام ہے تراب، علی ہے ابو تراب، یعنی مٹی ہے علی کی بیٹی. بولیے گا ذرا، میں کچھ کہہ رہا ہوں. مٹی ہے علی کی بیٹی. اب کسی کی بھی بیٹی زمین میں اپنے باپ کو ناجائز نہیں دفنا سکتی. چلیے کوئی بات نہیں. زمین ہے علی کی بیٹی، مٹی تراب، علی ہے ابو تراب، تو یہ ہے علی کی بیٹی. تو مٹی ہے علی کی بیٹی، مٹی کے باپ ہے علی. اب بچا پانی. پانی کا مالک کون؟ اللہ نے کہا یہ ہے مہر زہرا. اگر سارا مجمع بول دے تو میرا دل بھی روشن ہو جائے. اللہ اکبر. مٹی کے باپ ہے علی، پانی ہے مہر زہرا، یعنی پانی ملکیت زہرا، مٹی ملکیت علی. زہرا نہ ہو تو پانی نہ ہو، علی نہ ہو تو مٹی نہ ہو. طہارت کے 2 ہی طریقے ہیں، یا پانی یا باوازِ بلند سلوات.
یا مٹی. اب سمجھے انہیں وارث تطہیر کیوں بنایا, مرکز تطہیر کیوں بنایا. ان سے ہٹ کے طہارت ممکن نہیں ہے. پانی ان کا صدقہ, مٹی ان کا صدقہ. جب صدقے کے بنا جسم طاہر نہیں ہوتا تو ان کی محبت کے بنا روح کیسے طاہر ہوگا. کربلا کی مٹی شفا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ شفا حاصل کرنے والا ہو. یقین رکھو, ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کربلا ہی کی مٹی شفا کیوں. تو اس میں ہمارے علماء نے علی الخصوص سرکار شیخ جعفر شوستری, آپ حضرات تو ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اتنا بڑا نام ہے شیخ جعفر شوستری کا. ان کا یہ فرمانا ہے, ایک سبب لکھا ہے انہوں نے کہ کربلا کی خاک شفا کیوں. کربلا میں سویا کون ہے؟ نینوا کا مسافر. تو رشتے میں نبی کے کون ہیں؟ نواسے ہیں. تو مدینے میں تو خود نانا سویا ہوا ہے. مدینے میں تو کیوں نہیں, وہاں کی مٹی کیوں نہیں شفا ہے. بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں, اگر قبر رسول کی مٹی شفا ہوتی تو شفا دیتا حکیم منسوب ہوتا بیماروں کی طرف. تو القصہ مختصر یہ کہ کربلا کی مٹی شفا کیوں. قبر رسول کی مٹی, مکہ وہاں تو بیت خدا ہے, خانہ کعبہ ہے, وہاں کی مٹی کو شفا ہونا چاہیے. کعبے کی خاک محترم ہے, لائق تعظیم ہے, مگر شفا نہیں. چلیے نجف آ جائیے, وہاں تو ابو تراب ہیں, مٹی کے باپ, وہاں کی خاک کو شفا ہونا چاہیے. جنت البقیع آ جائیے, خود ملکہ سو رہی ہے وہاں کی مٹی کو شفا ہونا چاہیے. سامرہ آ جائیے, کازمین آ جائیے, خراسان آ جائیے, مشہد آ جائیے, تم آ جائیے, اسی گھرانے کے لوگ سو رہے ہیں. ہر جگہ کی مٹی محترم ہے, ہر جگہ کی خاک محترم ہے, مگر خاک ہے. ہر جگہ کی خاک محترم ہے, مگر خاک ہے. خاک شفا نہیں ہے. اکیلی کربلا کی مٹی خاک شفا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہے کہ جہاں بھی وقت کا محمد سویا وہاں اس کے بدن اور مٹی کے درمیان کفن حائل ہے. اکیلی ہے کربلا جہاں کفن بھی درمیان میں نہیں ہے. آخری دلیل قائم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی, اور دلیل ایسی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ شاید دلوں پر تحریر ہو جائے. کربلا کی خاک خاک شفا کیسے؟ مختلف جہتوں سے کربلا کی خاک خاک شفا ہے. صرف اس لیے نہیں کہ حسین کے قدم آئے, صرف اس لیے نہیں کہ حسین کا لہو بہا, صرف اس لیے نہیں کہ حسین کا کارواں رہا. مختلف جہتوں سے کربلا کی خاک خاک شفا ہے. پل کے نہ جھپکنے پائے. اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں, نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ دلیل. یہ بتائیے عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ ان کا مسیحا کو عیسیٰ کہتے ہیں.
تو یہ مسیحا کسے کہتے ہیں کہ جو بیماروں کو اچھا کرے اسے مسیحا کہتے ہیں. تو عیسیٰ ہیں مسیحا. مسیحا ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں جو بیماروں کو شفا دے دے, اچھا کر دے. تو جب عیسیٰ مسیحا ہیں تو پھر محمد عربی کون ہے؟ صاحب وہ تو مسیحاؤں کے مسیحا ہیں. تو مسیحاؤں کے مسیحا کسے کہتے ہیں؟ ان کا صاحب جو بیماروں کو اچھا کرے وہ عیسیٰ, وہ مسیحا, اور جو مسیحا کو اچھا کرے وہ محمد عربی. نہیں لفظ بدل دوں, جو امت کو اچھا کرے وہ عیسیٰ, جو عیسیٰ کو شفا دے وہ محمد. اس کا مطلب عیسیٰ ہیں مسیحا, محمد عربی ہیں مسیحاؤں کے مسیحا, سب کو شفا دینے والے. اب اس کو کیا کیجئے گا؟ وہ محمد عربی جو مسیحاؤں کے مسیحا ہیں, ایک دن انہوں نے ہی بدن میں ضعف محسوس کیا. ایک دن انہوں نے ہی بدن میں ضعف محسوس کیا تو مکے نہ گئے, مسجد نہ گئے, اللہ سے فریاد نہ کی. ایک دروازہ جہاں آ کے سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, وہیں پہ آئے, دستک دی, دروازہ کھلا, مرکز شرافت داخل بیت الشرف ہوا. بیٹی نے باپ کو دیکھا, طہارت نے طہارت کو دیکھا, عصمت نے عصمت کو دیکھا, مرکز نے مرکز کو دیکھا, بلندی نے بلندی کو دیکھا, نور نے نور کو دیکھا, جملہ کہوں جز نے کل کو دیکھا. چہرہ نبوت صحیفہ مشیت ہے. کیا جملہ کہا ہے؟ چہرہ نبوت صحیفہ مشیت ہے, جس کی قاری ہے زہرا. باپ کو کہنا نہیں پڑتا بیٹی کیا پریشانی ہے, جس کا کمال یہ کل کو دیکھا, سمجھ لیا. باپ کا چہرہ دیکھا, بیٹی نے تڑپ کے کہا بابا یہ اضمحلال کیسا, یہ پجمردگی کیسی بابا. آواز دی بیٹی فی بدنی ضعفن, اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. پھر اپنے بزرگ علماء کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. نہیں جانتا کہ یہ دلیل کس نے قائم کی تھی, مگر جس نے بھی قائم کی ہو, اگر وہ زندہ ہے تو خدا اسے طول عمر عطا کرے, اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کی قبر کو نورانی کرے خدا. عجیب دلیل قائم کی ہے. سرکار فرماتے ہیں فی بدنی ضعفن, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں, عربی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں. قبلہ فیضی صاحب غور کرنے کی بات ہے, یہ کیوں کہا فی بدنی ضعفن؟ فی جسمی بھی تو کہہ سکتے تھے, مگر جسمی نہیں کہا, فی بدنی. تو یہ جسمی کیوں نہ کہا, بدنی کیوں کہا, جبکہ دونوں عربی لفظ ہیں. علماء لغت نے بتایا دونوں عربی لفظ ہیں, مگر ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ جب جسم بولا جاتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک, اور جب بدن بولا جاتا ہے تو اس میں سر کا حصہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے, پیغمبر نے کہا فی بدنی ضعفان, یعنی بتا دیا ضعف میرے بدن کو ہوتا ہے, میرے دماغ کو نہیں ہوتا. فی بدنی ضعفان گفتگو تمام ہوئی. دلیل سنیے گا, یہ بزرگوں کی ایک بات نظر کر دی, دلیل قائم کر دوں کہ کربلا کی خاک کھا کے شفا کیسے گفتگو کو تمام کروں. بیٹی بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. بی بی کے سلام ہو شہزادی پر, حکیم کو نہ بلایا, طبیب کو نہ بلایا,
ڈاکٹر کو نہ بلایا، دوا خانے نہ لے گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کیا، کہا بابا لیٹو میں آتی ہوں۔ حجرے میں داخل ہوئی، ایک چادر اٹھائی، باپ کو اڑا دی، باپ کو اڑا دی۔ میرا سوال ہے شفا ہوئی؟ حدیث قصہ کی تلاوت کرنے والوں سے گفتگو کر رہا ہوں، شفا ہوئی؟ وہ کہا صاحب بالکل ہوئی۔ تو کیسے شفا ہوئی؟ کوئی دوا کھلائی؟ کہا نہیں، چادر اڑا دی۔ اس کا مطلب چادر بڑے کمال کی ہے، جو مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے رہی ہے بڑے کمال کی چادر۔ تو پھر یہ تو خاص طور سے آسمانوں پر بنائی گئی ہوگی، جبریل لے کے چلے ہوں گے، فرشتوں نے جلو کیا ہوگا، درود و سلام کے جرمٹ میں شور میں یہ چادر نازل ہوئی ہوگی۔ وہ کہا نہیں نہیں، یہ چادر آسمان پر کہاں بنی؟ تو پھر کہاں بنی؟ ان کا چادر کے ساتھ وطنی نسبت ہے، فلاں اکبر پوری، فلاں لکھنوی، فلاں سلطان پوری، فلاں جلال پوری، اسی طریقے سے چادر یمنی۔ اس کا مطلب یہ یمن کی بنی ہوئی چادر ہے۔ تو یمن کہاں ہے؟ جنت میں۔ یمن یہی اسی زمین پر ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یمن کی چادریں بنی ہوئی بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ پھر تو ہم مسلمانوں کو چاہیے گھر میں کھانے کو ہو نہ ہو یمن کی چادر ضرور ہو۔ کل ہی سارے اسپتال بند، اب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کاہے کا کووڈ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کاہے کی بیماری؟ چادر اوڑھ کے لیٹیے، بالکل صحیح۔ منگوائیے یمن سے چادر۔ ہم کا ہوش کی باتیں کیجئے، یمن میں چادریں تو ہزاروں بنتی ہیں، مگر یہ چادر اور ہے، وہ چادریں اور ہیں۔ جو یہ ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی یمن کی دعائیں چاہتا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، یہ بھی یمن کی، وہ بھی یمن کی۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ جو یہ وہ دوسری نہیں، فلسفہ کیا؟ اصل میں بات یہ، یمن میں بنتی تو ہزاروں چادریں ہیں، مگر یہ اکیلی چادر ہے جس کی قسمت میں یہ بات آئی کہ یہ گیسو زہرا کو بوسے دے۔ مولا کا واسطہ ہے، قبلہ دعائیں چاہتا ہوں۔ وہ کہا صاحب یہ اکیلی چادر ہے، جملہ اب ادبا کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اکیلی چادر ہے جس کی تقدیر میں محرم گیسو بطول ہونا لکھا گیا۔ چونکہ اس چادر نے گیسو زہرا کے بوسے لیے، اللہ نے اس چادر کو ایسا کمال دیا کہ یہ مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے۔ تو اس کا مطلب چادر خود میں کمال نہیں رکھتی تھی، گیسوؤں کو بوسے دیے، مسیحائی مل گئی، گیسوؤں کو چوما، مسیحائی مل گئی۔ ارے بھائی غور کرنے کی بات ہے، تو مجھ سے کہتے کربلا کی مٹی میں شفا کیسے؟ غور تو کرو، چادر گیسو زہرا کو بوسے دے دے، ایسی کمال کی ہو جائے، مسیحاؤں کے مسیحا کو شفا دے، تو جس خاک کو زہرا اپنے انہی بالوں سے صاف کرے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ باواز بلند سلوات۔ نبی کی بیٹی اپنے گیسوؤں سے
جس زمین کو صاف کرو اگر وہاں کی خاک خاک کے شفا ہو تو پریشانی کی کیا بات ہے یا زہرا؟ یہ کیا کر رہی ہو بی بی؟ کہاں مٹی کہاں تمہارے گیسو؟ ارے بالوں سے صاف کر رہی ہو زمین، آواز زہرا آئے گی تجھے کیا خبر؟ میرا حسین کتنا نازک بدن ہے، میں نہیں چاہتی کہ جب میرا لال گھوڑے سے گرے ارے کوئی کانٹا بدن میں چل جائے، میں کہوں گا بی بی اسرے عاشورہ آئیے گا، نیزوں پہ نیزے، تیروں پہ تیر، تلواروں پہ تلواریں، خنجروں پہ خنجر، پتھروں پہ پتھر، اکیلا حسین ایسے ہی رویا جاتا ہے جیسے آپ رو رہے ہیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر، خیر محبت حسین، رات کے اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی مقتل حسین کو صاف کر رہی ہے کہ میرا لال یہی گھوڑے سے گرے گا۔ کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ؟ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ برا نہ مانیے گا، تیجے 40ویں کی مجلسوں میں جب بڑا مجمع دیکھتا ہوں تو دل کڑتا بھی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ سوچتا ہوں یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کہ اس لیے تاکہ جس کے گھر موت ہوئی ہے وہ اپنے کو اکیلا نہ محسوس کرے۔ آج 40 دنوں کے بعد اتنا بڑا مجمع آیا۔ ارے جس دن حسین لوٹے گئے تھے اسی دن یہ کہہ رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ نوجوانوں، کلیجوں میں جان ہے، آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرے۔ زہرا لوٹی گئی ہے، حسین مارے گئے، ارے ہم لٹ چکے ہیں۔ جس قوم کا امام مار دیا جائے ہم سے کہتے ہو روتے کیوں ہیں؟ ارے جب برچیاں مار رہے تھے تو سوچا تھا، جب خنجر پھیر رہے تھے تو سوچا تھا، پیاسے کی گردن پر خنجر پھیر دیا، ساقی کوثر کے بیٹے کو پیاسا مار ڈالا، ارے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، کیسے کلمہ گو؟ ہم سے پوچھ رہے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ یہ وہ زخم ہے جو بھرنے والا نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم روتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم فرش عزا پہ آ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہیں۔ اگر رونا چھوڑ دیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ یاد حسین ہمیں زندہ نہ رہنے دے گی، مر جائیں گے ہم۔ یہاں آنسو ہیں جو دل کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور پھر اسی لیے شاید وہ بی بی پہلوؤں کو سنبھالے رومال لیے۔ سمجھ گئے سوگوارو؟ پہلو پہ ہاتھ رومال۔ میرے بچے پر رونے والوں دیکھو، میں آ گئی تمہیں آنسو لینے کے لیے۔
भाई एक रिवायत सुनिए, मजलिस को तमाम करूं कि खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। बहुत बिलक के रोए हैं आप, बहुत तड़प के रोए हैं आप। यही कहीं एक 4 बरस की मजलूमा बीवी अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठा के दुआएं कर रही होगी आपके लिए। परवरदिगारा ये मेरे मजलूम बाबा पर रो रहे हैं, इनकी बच्चियों को यतीमी से बचाना, उजड़ने से बचाना इन्हें। एक रिवायत सुन लीजिए, अगर मैं पढ़ सका तो मैं नहीं जानता कि आप कब कब रोएंगे, मगर मैं रिवायत सुन लीजिए, पढ़ना चाहता हूँ। आए हुसैन, ए हुसैन की माँ, आप मजलिस में आई हैं बीबी, राजी खुशनूद रहिएगा बीबी। आपके बच्चे की गुर्बत बयान करने जा रहा हूँ। क्या मर जाने को ये काफी नहीं है कि उधर हुसैन मारे गए, उधर घोड़ों की नालबंदी करवाई गई। लाश का एहतराम तो दुनिया की हर कौम करती है। ये करबला में क्या हो गया था? ऐसी कौन सी तौहीन है जो न की गई? घोड़ों की नालबंदी करवाई जा रही है, लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। मीर अनीस ने क्या कहा है? 1900 है जख्म, यही तो कहा है। बिलाल का आदमी तो नहीं कह रहा है, मीर अनीस ने कहा है ना 1900 तने चाक चाक, आए हाय चाक चाक क्या लफ्ज रखा है। 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब निकाल। ये माँ की आदत होती है, जब बेटा मुसीबत में हो तो बड़ी बेटी को सदा देती है। मीर अनीस ने बीबी ज़हरा के हवाले से ये बयान किया है, 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर। ज़हरा कह रही है, अरे ज़ैनब निकाल। हुसैन तड़पता है खाक पर। मैंने रिवायत पढ़ी है कि हुसैन के जिस्म नाज़रीन को बर्छियों से ऐसे छेदा गया था कि बदन में सुराख हो गए थे। ऐसे सुराख हवा सीने से टकराती थी, पुष्ट से निकल जाती थी। वाह गुर्बता, वाह मजलूमा। एक मिनट में मजलिस तमाम हो गई। रिवायत सुन लीजिए, मजलिस को तमाम करूं। भाई ये बात ज़हन में रखिएगा, 1900 है जख्म, चले तने चाक चाक पर। हुसैन हुसैन तड़पता है। मेरे चौथे इमाम खुद फरमाते हैं कि जब मैं बाएजाज़े इमामत करबला में आया कि अपने शहीदों को दफना दूं, तो कहते हैं गंजे शहीदा में मैंने अंसारो अकरबा को दफनाया। मेरे नौजवान भाइयों, आप गैरतदार हैं, बुजुर्गों से नहीं पूछूंगा, आप बताइए एक जनाजे को कम से कम कई लोग कांधा देते हैं? अकेला मजलूम है जो तन्हा 72 जनाजे दफना रहा है। मैं मौला हुसैन से अर्ज करूंगा, आका आपने लाशें उठाई मगर 71। हाय सैयद सज्जाद, 72 जनाजे गंजे शहीदा में दफनाया। उसके बाद आका फरमाते हैं कि मैंने अपने चचा की कब्र बनाई फुरात के किनारे, अपने चचा की कब्र बनाई।
ابا سے دلاور پر کیا ظلم ہوا؟ بھائی سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے 32 برس کے قداور عباس کی قبر چھوٹی سی ہے. سمجھ گئے آقا کے چاہنے والے، سب تو دلوں پر لکھا ہوا ہے، دہرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آنسو نکل آئے. چچا کی قبر بنائی فرماتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں پلٹ کے آیا، اب 3 جنازے رہ گئے تھے. کہتے ہیں ایک میرے گیسوں والے 18 برس والے کا، ایک میرے 6 مہینے والے بھائی کا جنازہ تھا، ایک میرے مظلوم بابا کا. کہتے ہیں میں نے 2 لہر بنائی. پائی نپا میں نے اپنے گیسوں والے بھائی کو دفنایا. اب 2 جنازے بچے اور قبر ایک تھی. میں کبھی اپنے بابا کا لاشا دیکھتا تھا، کبھی اصغر کا. کہتے ہیں بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آوازیں، میرے لال میرا بچہ چھوٹا ہے، اسے میرے سینے پر سلا دو. آج بھی اصغر اپنے بابا کے سینے پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، میں طرف دیکھیے گا مجلس تمام ہو گئی. 1900 ہیں زخم تبھی چاک چاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. میرا مظلوم امام کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کے جنازے کی طرف بڑھا. میں نے چاہا کہ بابا کو دفناؤں. میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین نینوا پر ٹیکا، دونوں ہاتھوں کو جنازے کے نیچے لایا کہ بابا کی لاش اٹھاؤں. مگر میرا امام کہتا ہے ہائے مظلومی، میں جدھر سے اپنے بابا کو اٹھانا چاہتا تھا بدن کا اتنا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا. ارے ہائے تلواروں سے ایسے ٹکڑے ٹکڑے زہرا کا لال. اب سمجھے میر حدیث نے کیوں کہا